اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور اس کا لاکھ لاکھ احسان شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا اعزاز و شرف عطا فرمایا. اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے ساتھ ہونے کا حکم فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو آیت کریمہ کی ابتدا ایک ایسے متبرک، ایسے مقدس اور ایسے محبت بھرے الفاظ سے ہوتی ہے کہ جس لقب سے اللہ تبارک و تعالی پچھلے قوموں کی امتوں کے انبیاء کرام سے خطاب فرمایا کرتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ ایک ایسا پیارا لقب ہے کہ اس لقب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے. اور قرآن مجید کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 30 40 نہیں، بلکہ 88 مرتبہ 88 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مبارک لفظ سے ہم گنہگاروں سے خطاب فرمایا ہے. یہ عزت ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرمائی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 خزانوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک ایمان اور دوسرا تقوی، اور شیطان اس کا چور ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے.
تو اس دشمن سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے تقوی کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کی صحبت و رفاقت حاصل کرو، کسی مقبول بارگاہ خداوندی کے دامن سے اپنا دامن تھام لو، کسی مقبول بارگاہ خداوندی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر خانہ دل کو منور کر لو۔ اس لیے ہر نمازی کو نماز میں یہی حکم دیا گیا ہے، اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا رہے۔ ہر نمازی نماز میں یہی دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے، جن کو تو نے اپنی رحمتوں کی چادریں عطا فرمائی ہیں، جن کو تو نے اپنے مقرب اور محبوب ہونے کا شرف اور اعزاز عطا فرمایا ہے۔ تو حاضرین کرام، ہر نمازی اپنی 5 وقتہ نمازوں میں اسی بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ تب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون انعام یافتہ بندے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کی چادریں عطا فرمائی ہیں۔ تو آئیے اللہ کے کلام ہی سے سوال کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہمیں جواب دے رہا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے وہ ہیں، اللہ نے جن پر انعام فرمایا ہے وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین اولیاء اللہ ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ 4 لوگوں کا گروپ ہے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کی بارشیں فرمائی ہے، جن میں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اور ہر نمازی نماز میں یہی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں تو مولا ان نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور حاضرین کرام، کچھ لوگ تو نماز میں اس بات کا اقرار تو کرتے ہیں، اولیاء کرام کی غلامی کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو انکار کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت نماز میں جس بات کا اقرار کرتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اسی بات پر قائم و دائم رہتے ہیں۔ اور اسی لیے سنی کی دعا کی قبولیت کی دلیل یہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں اولیاء کرام کا دامن ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اولیاء کرام کا دامن عطا فرمایا ہے، اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان کے چوکھٹ کا ہمیں گداگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کسی ایک ولی کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھنا 100 سالہ عبادت بے ریا سے بہتر ہے۔ دکھاوے کی 100 سالہ دکھاوے کی عبادت سے بہتر ایک لمحہ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے۔ تو یہ مقام اولیاء کرام کا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ہے۔ اور آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مشکات شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، ہر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کے خوف سے ہر کوئی کانپتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی اپنے پیٹ تک اور کوئی سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے کاندھوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے کانوں کی لو تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، ہر طرف نفسی نفسی کی پکار ہوگی، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے سخت حالات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے تو جنتی جنت کی طرف جانے لگ جائیں گے، خوشی خوشی جنت کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور دوزخی کی طرف دوزخ کی طرف جانے لگیں گے۔ جب جنتی جنت کی طرف جانے لگیں گے تو دوزخی انہیں شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ انہیں دیکھتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ حاضرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو ہم اسے نمازی کہتے ہیں، اور اگر کوئی مسجد میں جوتا یا چپل چوری کرنے کے لیے آتا ہے تو اسے بھی نمازی ہی کہا جاتا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم گنہگاروں پر اتنا کرم ہے کہ ہم دن رات گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوشیدہ رکھتا ہے۔ آج ہم گناہگار اور نیک ایک ساتھ رہتے ہیں، برے اور اچھے ایک ساتھ رہتے ہیں،
نیک و بد ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہو جائے گا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں آج کے دن علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ۔ تو جیسے اللہ کا حکم ہوگا تو مجرم ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے نیکوکار بندے ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے۔ جب نیکوکاروں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا تو یہ گنہگار جہنمی لوگ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ انہیں دیکھتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ تو انہی گنہگاروں میں سے ایک گنہگار کسی اللہ والے کو پہچان لے گا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گنہگار ایک اللہ والے کو پہچان لے گا اور پہچان کر ان کے پاس جا کر کہے گا کہ اما تعرفنی انا الذی سقیتک شربا، کہ کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا کہ میں تو وہ ہوں کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ آپ کو پانی پلایا تھا۔ اور انہی گنہگار میں سے ایک گنہگار آگے بڑھے گا اور آگے بڑھ کر کہے گا کہ میں تو وہ ہوں کہ جس نے ایک مرتبہ آپ کو وضو کروایا تھا، اور آج ایک دنیا میں ہم نے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح آپ کی صحبت کو اختیار کیا تھا، ایک لمحے کے لیے ہی صحیح آپ کی صحبت بافیض میں ہم نے رہنے کی سعادت پائی تھی، آپ کی صحبت میں رہنے کا شرف پایا تھا۔ آج آپ اکیلے اکیلے جنت میں جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہمارے لیے بخشش کی اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ تو وہ اللہ والے، حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ وہ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ مولا ان گنہگاروں نے مجھے تیرا نیک بندہ کہا ہے، تیرا ولی کہا ہے، تیرا دوست کہا ہے، مولا میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور ان گنہگاروں کے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس محبوب بندے کی دعا کی برکت سے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، بلکہ اس اللہ والے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دوزخیوں کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو حاضرین کرام، یہ اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے کا، اولیاء اللہ کی چوکھٹوں پر جانے کا، اولیاء اللہ کی صحبت بافیض میں رہنے کا یہ کمال ہے، یہ فضیلتیں ہیں کہ جو کوئی بھی کسی اللہ والے کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے بھی جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمیشہ فیض جھکنے والوں کو ملا ہے، وفاداروں کو ملا ہے، محبت کرنے والوں کو ملا ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ تمام کے تمام اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، چاہے وہ داتا علی ہجویری ہو یا خواجہ اجمیری ہو یا حضرت بندہ نواز ہو یا گیسو دراز ہو یا محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت ہو یا شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت ہو یا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت ہو، یہ تمام کے تمام اہل سنت والجماعت میں شامل ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت میں ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، اور یہ اللہ سے محبت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا، یہ اس کا کرم ہے۔ تو